دو جہاں سے بے نیاز اے غنی آپ کے تمنا ہے، منگتوں کو سلطان بنایا. ہاں جی، اب میں اور تو نہیں بول سکتا ہوں نا کہ میں اس وقت کون ہوں. میں کون ہوں اس وقت؟ ان کے کرم کے تقاضے سے. اصل جو مجھے پتہ ہے کہ میری حقیقت نطفہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ مجھ پہ کرم جو بے انتہا ہے، میں شکر سے مر جاؤں شکر ادا نہیں ہوتا کہ ساری کائنات کو جھکایا ہے. تجربہ کر لو. خوشی میں آتا ہوں کوئی نہ کوئی بات نکال دیتا ہوں. وہ پسند تو نہیں کرتے لیکن معافی میں رکھتے ہیں. کسی لیے تمہارا کوئی محبت والا بیچ میں تھا، اس سے آقا نے کوئی تو میری تھوڑی سی شکایت کی محبت کے راہ میں. کیا یہ محبت میں آتے ہیں تو باتیں نکالتے ہیں. کہا بہت کچھ بتا دیا، اب نہیں بتائیں گے. غم لگ گیا. پھر معافی مل گئی. کہا بتا دیا کہ تم کو اس لیے کہتا ہوں حیات النبی موجود ہیں، ان کے لیے یہ در سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ موقع ہے. ہاں، یعنی کہ ابو بکر کے لیے تھا، اور لیکن ابو بکر جیسا ان سے چاہتے تھے، جیسا ان کا رویہ تھا، دوسرے ان کی طرح ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ لوگ محبت میں چلا جاتے ہیں. یہاں 20 سال سے مر رہے ہیں، ایک آدمی 1 سال کے اندر اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے. حیران ہوتا ہوں. 12 سال کے اندر اب کیا اس میں کیا تفسیر تو نہیں ہو سکتی، بیان تو نہیں ہو سکتا. تو یہ کہہ سکتا ہے انسان، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے. حالانکہ میں سب کے لیے تمنا کرتا ہوں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، لیکن حیران ہوتا ہوں. اس کی مرضی. تو اس میں زیادہ بولنا، زور لگانا بھی نہیں اچھا ہے. اس میں وہی آیت پڑھ کے خاموش ہو جائے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، خدا کی تقدیر جو چل گئی ہے چل گئی ہے، بس خاموشی. ہاں جی، کوئی پاس بیٹھے ہوئے ایسے حال ان کے، کوئی دور بیٹھے ہوئے اویس کرنی بنے ہوئے ہیں، اور صحابہ کو کہا جاتا ہے ان سے دعا کرانا، یہ آئیں گے. قسمتیں ہوتی ہیں. ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں ہر وقت تقریروں کے لیے نہیں، یا کتابی معرفت کے لیے نہیں، وہ موجود ہیں. ہم بیٹھتے ہیں یہاں فیض نظر کے لیے. وہ خدا کرے سب کو نصیب ہو جائے. یہ جو شعر ہے بڑا زبردست ہے. 2 جگ کی کمائی آقا کی نظر، اگر جس پہ نظر رحمت کی آپ نے محبت سے گہری ڈال دی. ہاں جی، ایک تو نظر آئی کہ سب پر ہی ہے، ایک اس کو امتیاز سے دیکھا. کیوں؟ اس نے نبی کا سب میں امتیاز رکھا. نہ اپنی ماں کو سوچا، نہ اپنے باپ کو سوچا، نہ اپنے مفادات کو سوچا، نہ کوئی اسباب سے، بس سوچا انہیں کو سوچا، امتیاز رکھا. بس اس نیت کو قبول کیا. اور میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے. میں اپنے کو یقین جانے تواضع نہیں کرتا. کسی کام ہوتے مجھے یقین نہیں آتا، پھر کہتے ہیں شیخ صاحب ہم آپ کو لکھتے ہیں تو پھر کام ہو جاتا ہے. کوئی آتا ہے شیخ صاحب ہم نیت کر کے نماز پڑھیں گے، شیخ کو دیکھیں گے، پھر جا کے کام ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہو گیا ہوگا خدا کا. اور جو ملتا نہیں ہوں اللہ کی سے نہیں ملتا ہوں، یہ وقت ضائع کرتے ہیں میرے پیچھے. جو کچھ ہے آقا، لیکن آقا جی کہتے ہیں جو کچھ ہے میں ہوں، لیکن تمہارے ذریعے کرنا ہے ہم مثلا اس لیے پھر ان کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے. اور جو اٹک جاتے ہیں ان کی مرضی جس کو عزت دیں، اس کی دنیا آخرت ایمان سارا اٹک جاتا ہے، ہر طرف سے پسی میں گرتا ہے. یہ دروازہ سب کے لیے ہے،
لیکن سب ان کو ایسا چاہتے نہیں نا. بس اللہ تعالیٰ سے ایک ہی چیز مانگو کہ اللہ تو کریم ہے، ہمارا کوئی سوال نہیں ہے، ایک ہی سوال ہے آپ کے ساتھ اے اللہ تعالیٰ، اور آپ کی نبی کریم جس سے اللہ جی آپ عشق کرتے ہیں، ہم کو وہ محبت اپنے نبی سے دے دے جس کی مثال نہ ملے. بس اور کچھ دے نہ دے یہ ضرور دے دینا کرم کے تقاضے میں. ہمارا ایک ہی سوال ہے بس، اور کچھ نہیں چاہیے. دیکھو ذرا ایک گھڑی آتی ہے، ہاں جی، پھر وہ گھڑی اسی کو پتہ جس کے دل کو وہ گھڑی چھوتی ہے. اس گھڑی میں جو ہوتا بہت ہی عظیم، جس دن مایوسی زیادہ ہوتی ہے دن کرم زیادہ ہوتا ہے. لیکن آقا جی کہتے ہیں کہ ایمان والا وہ ہے جس کو کوئی چیز اچھی لگے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے. تو میں آپ کے لیے یہ نعمت چاہتا ہوں تو اس لیے آپ کو راغب کرنے کے لیے قصے سناتا ہوں، ورنہ یہ باتیں سنانے والی نہیں ہے، خدا کی قسم ہے سنانے والی. لیکن اللہ نے اس نعمت عظمہ کو چھپا کے رکھا ہوا. ہاں کسی کو خیالی ہے، کسی کو جیسے تھوڑی بہت ہے، اور کسی کے ساتھ 24 گھنٹے کرم جاری ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کہے کہ میں وہ بھی ایمان والا نہیں ہے جو اس کی اچھی لگے وہ بھائی کی. تو میں آپ کے لیے چاہتا ہوں یہ نہیں کہ میں اپنی ایڈورٹائز یا اشارے سے اپنا مقام بتا، اپنا مقام میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ تواضع سے نہیں کہتا، اور یہ کہتا ہے میں نہ ہی پیدا ہوتا اچھا ہے. اور پھر اس میں ایک بڑی بے ادبی کرتا ہوں، کہتا ہوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ میرا کام ہونا چاہیے ورنہ میرا تیرے سے جھگڑا ہو جائے گا. مجھے پتہ جھگڑے میں جیتوں گا نہیں، تو تجھ کو میرے سے جھگڑا کرنا چاہیے، مجھ کو بے ادب بنانا چاہیے، تو میرا کام کر دے بس اسی طرح. اللہ مجھے کیوں پیدا کیا، مجھے کیوں اپنی محبت کی خوشبو سنگائی، مجھے آقا کی خوشبو کیوں سنگائی. اب یہ مسئلہ آخر تک حل ہونا چاہیے. تم دو تیسرا میں بیچ میں، مان نہ مان میں تیرا مہمان. یہ میرا جنون ہے، اس میں پریشان رہتا ہوں. پھر کہتا ہوں ہو جائے گا، پھر کہتا خدا نہ خواستہ، پھر ہاں خدا نہ خواستہ یہ کیا، خدا نہ خواستہ. اس بے چینی نے مجھ کو ہلاک کر دیا. اب آپ سے باتیں کرنے کا فائدہ کیا، لیکن شاید آپ کے دل میں آ جائے، میں دعا کر اللہ اس پر رحم کر دے. اتنی شکایتیں کرتا پھرتا ہے. اچھا یہ بات میرے خیال ہو جائے گی انشاءاللہ، سب کے لیے ہو جائے گی، اور سب کہیں اللہ جی کو مان نہ مان ہم تیرے مہمان انشاءاللہ. کی کمائی یہ محمد کی نظر ہے، دو جگ کی کمائی یہ محمد کی نظر ہے، دو جگ کی کمائی یہ محمد کی نظر ہے، دو جگ کی کمائی یہ محمد کی
نظر ہے دو جگ کی کمائی یہ محمد کی نظر ہے دو جگ کی کمائی یہ محمد کی نظر ہے دل ان سے ملایا تو گیا سیدھا مدینے دل ان سے ملایا تو گیا سیدھا مدینے مرشد کی نظر اور دعاؤں میں اثر ہے مرشد کی نظر اور دعاؤں میں اثر ہے مرشد کی شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا 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 سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی شیخ کا روپ سر خدا و نبی شیخ کا روپ سر خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی سے مجھ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے میں معافی مانگ لوں گا میرا ذاتی معاملہ ہے اللہ سے نبی سے اللہ اس کو باہر نہیں نکالنا چاہیے جب بہت افسوس تکلیف ہوتی ہے تو میں کچھ نہ کچھ بول پڑتا ہوں پھر پچھتاتا ہوں آئندہ نہیں بولوں گا پھر ہو جاتا اے اللہ نہ مجھے رات چین ہے خدا کی قسم کروڑ کرنا دن کچھ ہے جب یہ سوچ آتی ہے کہتا ہوں دیواروں کو تم لوگ اپنے کو پھاڑوں کیا کافی سالوں سے پریشان اب پریشانی بڑھ گئی ہے لیکن میرا خیال ہے یہ آخری پریشانی ہے وہ بلا لیں گے انشاءاللہ جلدی چلے جائیں گے انشاءاللہ کوئی چیز نہ دنیا میں اچھی ہے نہ جنت میں اچھی ہے اچھی ہے خدا کے بعد تو حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت کیسا رحیم کرے جن پہ خدا عاشق ہے جن پہ خدا عاشق ہے وہ حضرت محمد اور خدا پہ نبی کریم بہت عاشق ہے کہاں وقت ہوتا میرا کوئی آقا جی فرماتے ہیں لا یسعنی فیہا نبی مقرب نبی مرسل ولا کوئی فرشتہ ہو مقرب یا کوئی نبی ہو میری گنجائش نہیں ہوتی کوئی میرا اس کے ساتھ کوئی خیال آ جائے بس خدا اللہ آقا جی
ماشاء اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کہا، اگر آپ کی تخلیق نہ کرتا ساری کائنات نہ پیدا کرتا۔ آپ کی تخصیص ہر چیز میں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، آپ کے بولنے کی قسم کھائی ہے۔ کہ مکے کی قسم اس لیے کھاتا ہوں، خدا نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ شہر میں آپ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ بھیجتا میری ترجمانی کے لیے کہ شیخ امین کی ترجمانی ہے، یہ شیخ امین کی دل کی ترجمانی، ہم نے اس کو ایسا کر دیا ہے۔ کسی جگہ یہ جوش نہیں مارتا ہے، اسی جگہ اس کو جوش آتا ہے، اس کی مرضی ایسا کر دیا، اور کر دے ہم کیا، ہم تم کو بھی خدا کر دے۔ خوشخبری سنائی، بڑا خوش ہوا۔ میں کہا دنیا میں بس بہت آتی ہے، دولت بھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں اس طرف دیکھنے لگ جاؤں۔ خوف آیا، خوف۔ پھر خدا نے رحمت کی خبر بھیج دی آقا جی کے طفیل۔ آقا جی کہتے یا کوئی خواب خود دیکھتا یا اس کے لیے کوئی دیکھتا۔ خواب کا ایسے فرمایا، یا انسان خود دیکھتا ہے، خود نہ خوابیں آئیں، مجھے کم خوابیں آتی ہیں، یا اس کے لیے کوئی دیکھتا۔ تو اس نے ایک نے آ کے خواب سنائی کہ دیکھا آپ جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے، جس کا مفہوم خواب کا دنیا کی دولت آپ کے ہاتھوں میں گر رہی ہے، آپ نہیں دیکھتے اس کو، آپ اوپر ہی دیکھتے ہیں۔ وہ گر رہی ہے، آپ کی نظر ادھر ہی لگی ہوئی ہے۔ خدا کرے یہ چیزیں، یہ دولت ہمارے تمہارے لیے خدا کی محبت میں امتحان نہ بنے۔ اگر امتحان بن گئی تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ ان لوگوں میں سے ہم کو آپ کو کر دے محتاجی نہ ہو، جو آقا جی نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، بہت ہی اچھا ہے مال صالح آدمی کے لیے۔ خدا ہم کو آپ کو دولت دے، لیکن اس حدیث کے مطابق دے ہماری حالت ہے، تاکہ خدا کے نام پہ خرچ ہو، خدا کی محبت میں خرچ ہو، مسجدوں میں خرچ ہو، غریبوں کے مکان بنے، رشتہ دار جو کمزور ہیں ان کو ہم کھڑا کریں انشاءاللہ تعالی۔